یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مدرسہ یہ آج کی پیداوار نہیں، میرے مدرسے کی بنیاد کسی وقت کے ولی، کتب، غوث یا کوئی ڈی سی او، ڈی پی او، کمشنر، کسی افیسر نے نہیں رکھی۔ مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء۔ باقاعدہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، پھر اللہ نے امتحان لیا۔ امتحان میں صرف حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں گویا کہ اللہ نے حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے، تعلیم و تعلم، امتحان اور پوزیشن لینے پہ انعام۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا۔ وہاں سے منتقل ہو کے یہ دار ارقم میں آیا۔ صفا پہاڑی پہ مدرسہ ہے، دار ارقم کے نام پہ یاد کیا جاتا ہے۔ محبوب پیغمبر تشریف فرما ہیں، صدیق اکبر ایک پہ محنت کر کے اس مدرسہ میں داخلہ دلواتے ہیں۔ اللہ کی شان 37 طلباء اس مدرسے میں داخلہ لے کر صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ اللہ نے 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا۔ جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے، کفر سر جوڑ کے بیٹھا۔ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے۔ مشورہ ہونے لگا مدرسے کا راستہ کیسے بند کیا جائے، قرآن کی تعلیم کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں پہنچ رہے ہیں۔ مشورہ ہوتے فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر تلوار لے کے اسی ارادے سے مدرسے دار ارقم کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے لیکن مخفی رکھا ہوا تھا، ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش کسی درجے میں موجود تھی، وہ آگے بڑھ کے عمر کا راستہ روکتے ہیں۔ روک کے کہا عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ قرآن اور مدرسے کا راستہ، محنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ صحابی دل ہی دل میں تڑپ گئے۔ کہا عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ جب عمر نے سنا جس چیز کو ختم کرنے چلا ہوں وہ میری دہلیز پہ پہنچ چکی، اور غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ بہن جان گئی بھائی عمر آ گیا، استاد کو کمرے میں بھیجا۔ دونوں میاں بیوی دروازے کی طرف بڑھے۔ جب دروازہ کھولا عمر نے غصے کے حالت میں دیکھا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا۔ فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے اپنے بھائی عمر کا تھپڑ چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تماشا اور تھپڑ تھا جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے، بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے۔ تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ عمر نے جب بہن کا جملہ سنا سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اندر جھانکنے لگے۔ زمین نے جھنجھوڑا عمر کیوں انتقام پہ اترتے ہو، کیوں تعصب پہ آتے ہو، کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہو؟ مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، قرآن کی درسگاہ کا دروازہ کھلا ہے، خود اندر جا کے دیکھ سکتے ہو ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے۔ اور یہ مدارس والے یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ زمین نے جھنجھوڑا تو عمر نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، سامنے کھڑی بہن سے کہنے لگے اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے۔ بھائی پاکی حاصل کرنے چلے گئے، استاد کمرے سے باہر آئے۔ اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا تھا، وہیں سے استاد نے آغاز کیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تحقیق میں اللہ ہوں، واجب الوجود، ہر جگہ ہر وقت موجود
موجود ہوں, میں ہی عبادت کے لائق, میری ہی عبادت کرنا, نماز میری یاد کے لیے قائم کرنا. عمر اہل لسان تھے, جب یہ آیت سنی بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے, کہا یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے, مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ. یہ سننا تھا. صحابی رسول تڑپ کے کہنے لگے, عمر تجھے مبارک ہو, تیرے پہ ایک مدرسے کا دروازہ نہیں, قرآن کی درسگاہ کا دروازہ نہیں, حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے. اگر آج ہم اور آپ اپنے اور اپنی نسلوں پر اس دینی درسگاہ, قرآن کی درسگاہوں کے دروازوں کو کھلا رکھیں گے تو اللہ اس پرفتن دور میں میرے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے گا. عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پر, دستک دی. گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا, چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے. امیر حمزہ نے وہیں سے دیکھ کے بھانپ لیا, اٹھے گیٹ کے پاس کھڑے ساتھی کے پاس آئے. کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ کہاں عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. امیر حمزہ نے کہا ہٹو, دروازہ میں کھولوں گا. اچھی نیت سے آئے ہیں خوش آمدید کہوں گا, بری نیت سے آئے ہیں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے, مدرسے دار ارقم کا دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولا عمر نے نگاہیں اٹھائی تو امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی. عمر نے اٹھی ہوئی نگاہوں کو جھکا لیا, امیر حمزہ نے بھانپ لیا. انہوں نے اپنے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا. عمر نے قدم بڑھائے, صحابہ نے راستہ دے دیا. عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے, چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو. یہ سننا تھا. تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے, مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے. صحابہ نے اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا, اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے. وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا, مسجد نبی میں باقاعدہ اس کا قیام ہوا, جہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام ہوا. مسجد نبی, مدرسہ صفہ, وہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. پھر یہ مسجد نبی کا تنور درخت اللہ نے اس کی شاخوں کو پوری کائنات پہ پھیلا دیا. آج یہ ادارہ اس عمارت کا نام نہیں, حقیقت میں مسجد نبی کے اس تنور درخت کی شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس مسجد مدرسے کی صورت میں آپ کے اس علاقے پہ ڈال دیا ہے. اگر ہم اس شاخ کے سائے کے نیچے جمع رہے, قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جمع فرما دے گا.